اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درس کا خلاصہ یہ تھا کہ مادی تمدن اور تہذیب کی بنیادیں کیا ہے اور اس کے آثار و نتائج دنیا میں کیا رونما ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں ایک مختصر گفتگو ہوئی۔ دین فطرت سے متعلق ہماری گفتگو کا سلسلہ یہاں تک پہنچا ہے کہ مقصد تخلیق کے حصول کے لیے یا ابدی کامیابی کے لیے یا حقیقی لذت کو پانے کے لیے اس راہ میں مختلف رکاوٹیں ہو سکتی ہے۔ ان رکاوٹوں میں سے ایک بہت بڑی رکاوٹ اور بہت بڑا مانع طاغوت ہے، اور طاغوت کے بارے میں مختصر ہم نے گفتگو کی، اور اس تاریخی مراحل کو بیان کرتے ہوئے ہم عصر غیبت تک پہنچ گئے ہیں۔ عصر غیبت کے بارے میں ہم نے پہلے بتایا تھا، تاریخ بشر میں مشکل ترین اور پرآشوب ترین اور پر ابتلا ترین مرحلہ عصر غیبت ہے۔ عصر غیبت میں کیونکہ طاغوت آشکار اور طاغوت مخفی دونوں مؤمنین پہ حملہ آور ہوتے ہیں اور انسانوں کو صراط مستقیم سے منحرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مقصد تخلیق سے غافل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا عصر غیبت ایک بہت ہی پرآشوب اور پرفتن اور پر ابتلا اور مشکل ترین زمانہ شمار ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں ہمارا وظیفہ اور ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس کے بارے میں آج مختصر گفتگو کریں گے۔ عصر غیبت میں جیسے کہ ہم نے ابھی بتایا کہ آشکار طاغوتوں کا مقابلہ اور پوشیدہ طاغوتوں کی شناخت اور ان کا مقابلہ۔ ظاہر سی بات ہے، طاغوت آشکار بھی اپنے تمام توانائی کے ساتھ آپ پہ حملہ آور ہو رہا ہے، اور طاغوت مخفی اپنے تمام ہیلا اور مکر و فریب کے ذریعے سے مومنین کو اور اہل حق کو منحرف کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ان کی شناخت اور ان کے طریقۂ واردات کے بارے میں جاننا، پھر اس کے حساب سے مناسب اور متناسب مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے سامنے انبیاء کرام اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی راہ حال اور ان کی سیرت مبارکہ ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا انبیاء علیہم السلام کا دورانیہ طاغوت آشکار سے ہے اور ائمہ علیہم السلام کا دورانیہ طاغوت مخفی سے ہے۔ عصر غیبت میں ان دونوں سیرت مبارکہ سے استفادہ کرتے ہوئے ہم طاغوت آشکار کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں اور طاغوت مخفی کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن کیسے مقابلہ کریں، تو اس کے بارے میں چند فہرستوار مطالب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے، دیکھیں کسی بھی طاغوت کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ طاغوت کی حاکمیت پر راضی نہ ہو اور عادلانہ حاکمیت کی تلاش و کوشش، یعنی راضی نہ ہونا پہلا قدم ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ دین مبین اسلام نازل ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ تمام ادیان اور تمام نظریات پر غالب آ جائے، نظری اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی غالب آنے کے لیے، یعنی دوسری عبارت میں انسان کی تمام شعبہ زندگی میں دین اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کے لیے دین مبین اسلام نازل کیا ہے۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ ہود آیت نمبر 113 میں، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ یعنی ظالم جو جابر قسم کے لوگ ہیں، جو ظالم حکمران ہیں، ان کی طرف میلان بھی مت کرو، رجحان بھی مت رکھو۔ اگر ان پہ اعتماد کرو گے، اگر ان کی طرف رجحان کرو گے، اگر ان سے دوستی کرنے کی کوشش کرو گے، فتمسکم النار، یہاں پہ یہ نہیں کہا ہے کہ قیامت کے دن جل جائیں گے، بلکہ فتمسکم النار، دنیا میں ہی آگ چھو لے گی۔ آپ آج عالم اسلام کی حالت کو دیکھ سکتے ہیں، امت مسلمہ کے حالت زار کو مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو آگ لگی ہوئی ہے فلسطین سے لے کر یمن سے لے کر افغانستان سے لے کر مسلم ممالک میں جو آگ لگی ہوئی ہے، اس آگ کی وجہ کیا ہے؟ آگ کی وجہ یہی ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، یعنی ظالم لوگوں پہ اعتماد کرنے کے نتیجے میں طاغی
پر اعتماد کرنے کے نتیجے میں فتمسکم النار، یہ خدا کی سنت ہے۔ بس پہلا قدم طاغوت کی حاکمیت کا انکار ہے، طاغوت کی حاکمیت پر راضی نہ ہونا، عادلانہ حاکمیت کی تلاش و کوشش ہے۔ ہر انسان اپنی توانائی کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق، اپنے علم اور فہم کے مطابق کوشش کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ مولا امام کاظم علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے۔ صفوان بن جمال جب ہارون رشید وقت کے بادشاہ اور وقت کے خلیفہ اور وقت کے حاکم کو اونٹ کرائے پہ دیتے ہیں تو امام علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں تم نے یہ کیوں دیا؟ تو اس نے کہا میں نے کرائے پہ دے دیا ہے اور کرائے لے لوں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں جب تک وہ واپس آنے تک، جبکہ وہ گیا تھا حج کے لیے، حج سے واپس آنے تک زندہ رہنے کی تمہارے دل میں آرزو اور تمنا ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا ظاہر سی بات ہے، جب تک وہ واپس نہیں آئے گا مجھے کرایہ نہیں ملے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تم اس کے اس گناہ میں شریک ہو۔ تو دیکھیں پہلے اس طاغوت کے حاکمیت کا انکار اور عدم رضایت کا اعلان یہ مقابلے کا پہلا قدم ہے۔ دوسرا قدم عدم رضایت کے بعد طاغوت کے مقابلے میں اعتراض ہے۔ اب وہ اعتراض مختلف طریقے سے، مثلا فرض کریں آپ کتاب لکھ کے اعتراض بھی کر سکتے ہیں، آپ تقریر کر کے بھی اعتراض کر سکتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ اعتراض کر سکتے ہیں، آپ احتجاج کر کے اعتراض کر سکتے ہیں۔ ہر انسان اپنے توانائی کے مطابق، اپنے اختیار میں جو وسائل ہیں ان وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے، جیسے کہ پیغمبر خدا کا فرمان ہے ان افضل الجہاد کلمۃ عدل عند امام جائر، بہترین جہاد اور بہترین تلاش کیا ہے؟ کلمۃ عدل، عادلانہ بات، کوئی انصاف کی بات، کوئی حق کی بات کرے، عند امام جائر، کسی جائر حاکم کے سامنے، کسی جائر اور ظالم حاکم کے سامنے، کسی فاسق کے سامنے، کسی جابر کے سامنے، خب اس کے خلاف کوئی کلمہ حق یا کوئی کلمہ عادل بلند کرے تو سب سے بہترین جہاد ہے۔ بس ہر انسان اپنی توانائی کے حساب سے، اپنے اختیار میں جو وسائل اور ذرائع ہیں انہی حساب سے وہ طاغوت پہ اعتراض کر سکتے ہیں۔ دوسرا قدم ہے۔ تیسرا قدم عملی طور پر مقابلہ کرنا، جیسے کہ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 244 میں ارشاد ہوتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ کی راہ میں مقاتلہ کرو، قتال کرو، مبارزہ کرو۔ یا سورہ نساء آیت نمبر 76 میں ارشاد ہوتا ہے الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ، یعنی مؤمنین کس کی راہ میں قتال کرتے ہیں؟ مؤمنین، مؤمن ہونے کی صفت نشانی یہ ہے، مؤمن ہونے کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مسلسل قتال مبارزہ کرتے ہیں۔ یقاتلون فعل مضارع ہے، یہ استمرار اور آئندہ پر بھی دلالت کرتا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مسلسل مقاتلہ کرنا، مبارزہ کرنا، جہاد کرنا ایمان کی علامت ہے۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، جو کافر ہے، جو خدا کا منکر ہے، جو مشرک ہے، وہ طاغوت کی راہ میں ہمیشہ مبارزہ کرتے ہیں، برسر و پیکار ہے۔ بس دیکھیں مومنین اور کفار کو آپس میں موازنے کے طور پر پیش کیا ہے۔ مومنین کس کی راہ میں قتال کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں، کفار طاغوت کی راہ میں۔ یہ تیسرا قدم ہو گیا۔ چوتھا یہ ہے کہ مقابلے کا میدان ہم کہاں کہاں مقابلہ کریں، یہ بہت دلچسپ موضوع ہے۔ جیسا کہ سورہ نساء آیت نمبر 141 میں ارشاد ہوتا ہے الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔ اس آیت میں پہلے منافقین کے نفسیاتی حالت اور ان کے عملی زندگی کو بیان کیا ہے۔
منافق لوگ جو اندر سے کفر ظاہر سے ایمان ہوتا ہے، منافقین کی نفسیاتی حالت اور ان کے عملی زندگی کو بیان کیا ہے۔ منافق تمہارے حالات کا انتظار کرتے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح حاصل ہو، یعنی اگر مومنین کے لیے کامیابی ہو جاتی ہے، وہ لوگ جیت جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے تمہارے ساتھ دیے ہے، اور اگر کفار کو کامیابی مل جاتی ہے اور کفار فتح یاب ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن وہ انتظار میں رہتے ہیں، اس مبارزے میں، اس قتال میں، اس جنگ و جدال کے اس حالت کے انتظار میں رہتے ہیں۔ جن کو کامیابی ملے گی، جن کو فتح ملے گی، ان کے ساتھ نعرہ لگانے کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ لیکن خدا نے ایک قاعدے کلی اور ایک سنت الہی، ایک اٹل فیصلہ یہاں پہ سنایا ہے، وہ ہمارے لیے قابل غور ہے۔ وہ یہ ہے لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اللہ ہرگز کافروں کو مومنون پر غالب نہیں آنے دے گا۔ یعنی ہر وہ راہ، ہر وہ طریقہ، ہر وہ عمل، ہر وہ طرز زندگی جس کی وجہ سے کافر مومن پہ غالب آ سکتا ہے، اللہ نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے۔ ہر وہ روش، ہر وہ راہ، ہر وہ طرز زندگی، ہر وہ ثقافت، ہر وہ تہذیب، ہر وہ طرز عمل جس کی وجہ سے کافر، یا دوسری عبارت میں طاغوت کافر مومنین پہ غالب آ سکتا ہے، اس کی خدا نے نفی کی ہے۔ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، سبیل نکرہ ہے، یعنی ہر قسم کی سبیل، ہر قسم کی راہ، ہر قسم کا طریقہ، ہر قسم کی روش، ہر قسم کا طرز زندگی جس کی وجہ سے طاغوت کا مومنین پہ غالب آ سکتا ہے، خدا نے ممنوع قرار دیا ہے۔ اسی لیے اسی آیت کے ذیل میں فقہاء اور مجتہدین ایک قاعدہ استنباط کرتے ہیں، وہ قاعدہ نفی سبیل کہتے ہیں۔ ہر وہ عمل جس کی وجہ سے ایک کافر، ایک طاغی کسی مومن پہ غالب آ سکتا ہے، وہ عمل حرام ہے اور ممنوع ہے۔ اب وہ جب یہ قاعدہ نفی سبیل سے ہمارے لیے یہ سوال کچھ حد تک واضح ہو گیا، ہم کن کن میدانوں میں طاغوت سے مقابلہ کریں، تو مبارزہ اور جہاد کا میدان، نظامی میدان میں بھی مقابلہ ہو سکتا ہے۔ اگر طاغوت آپ پہ حملہ کر رہا ہے فوج کے ذریعے سے، اسلحے کے ذریعے سے، تو ظاہر سی بات ہے اس میدان میں بھی آپ کو قوی ہونا پڑے گا۔ جیسا کہ ہم میدان کی فہرست بیان کرنے سے پہلے پروردگار عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اور ان کفار کے مقابلے کے لیے تم سے جہاں تک ہو سکے طاقت مہیا کرو۔ یہاں پہ بھی آیت علمی اصطلاح کے مطابق مطلق ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، یعنی کفار سے مقابلہ کرنے کے لیے، طاغوت زمان سے مقابلہ کرنے کے لیے تم سے جہاں تک ہو سکے طاقت مہیا کرو۔ اب دیکھیں طاقت مہیا کری واجبات دینی میں سے ہے، اپنے آپ کو قوی بنانا، اپنے آپ کو مضبوط بنانا، اپنے آپ کو طاقتور بنانا، یہ تعلیمات دین کا ایک حصہ ہے، یہ واجبات دین کا ایک حصہ ہے۔ جب اپنے آپ کو طاقتور، تو کس میدان میں ہم اپنے آپ کو طاقتور بنائیں، کس میدان میں ہم اپنے آپ کو مضبوط بنائیں؟ تو سب سے پہلا میدان نظامی میدان ہے، دوسرا میدان سیاسی میدان ہے۔ سیاسی میدان میں جن اسباب کے ذریعے سے، جن وسائل کے ذریعے سے، جن طریقوں کے ذریعے سے طاغوت ہمارے اوپر حاکم ہو سکتا ہے، اسی حساب سے متناسب ہم اپنے آپ کو قوی بنانا چاہیے، اپنے آپ کو طاقتور اور مضبوط بنانا ضروری ہے۔ خصوصاً سیاسی میدان میں، خصوصاً اس زمانے میں جو سیاسی میدان ہے اس میں اتحاد کی ضرورت ہے، کلمہ توحید کے ساتھ ساتھ وحدت کلمے کی ضرورت ہے۔ جب تک مسلمانوں کے درمیان، مومنین کے درمیان اتحاد نہیں ہوگا، وحدت نہیں ہوگی، اتفاق نہیں ہوگا، انسجام نہیں ہوگا، پیوستگی نہیں ہوگی، ایک ہدف کے خاطر، ایک ہدف کو محور بنا کر
ایک مشترک ہدف کو محور بنا کر متحد نہیں ہوں گے، آپس میں ٹکڑے اور آپس میں تفریقہ کریں گے، تو ظاہر سی بات طاغوت، جیسے ہم نے طاغوت کس طرح سے ہمارے اوپر حاکم بن سکتا ہے، عوامل و اسباب کی گفتگو کی ہے۔ بس سیاسی میدان میں بھی اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ 3، اقتصادی میدان میں، کیونکہ طاغوت اقتصاد کے ذریعے سے، معیشت کے ذریعے سے، مادیت کے ذریعے سے ہمارے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے، تو اقتصادی کمزوری ایک لحاظ سے طاغوت کے لیے زمینہ ہے اور طاغوت ہمارے اوپر حاکم ہو سکتا ہے۔ بس اقتصادی میدان میں بھی اور معیشت میں بھی اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ 4، علمی میدان میں، خصوصاً ٹیکنالوجی کے اس میدان میں طاغوت اور کفار علمی روب و دبدبے کے ذریعے سے علم کو سوء استفادہ کرتے ہوئے، علم کو غلط استعمال کرتے ہوئے اہل حق پہ حاکم بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو علمی میدان میں بھی قوی ہونا، علمی میدان میں بھی مضبوط ہونا، علمی میدان میں بھی اپنی پوری توانائی کے ساتھ کامیابی کی طرف بڑھنا، یہ واجبات دینی میں سے ہے۔ 5، ثقافتی اور اجتماعی میدان میں، ثقافتی میدان میں مختلف طریقوں سے ہمارے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ تو ان میدانوں میں بس دیکھیں، مبارزہ، ہم جہاد، مبارزہ، مقابلہ کن میدانوں میں کریں، تو ہمیشہ لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، یعنی فزیکی لڑائی جھگڑا مراد نہیں ہے۔ ممکن ہے نظامی طور پر آپ پر حملہ آور ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو دفاع کرنا پڑے گا، مقابلہ کرنا پڑے گا، لیکن کبھی کبھار سیاسی میدان میں بھی اپنے آپ کو اعدوا لهم ما استطعتم من قوت کا مصداق بنانا واجب ہے۔ اقتصادی میدان میں اگر اقتصاد کی طرف سے آپ پہ حملہ آور ہو رہا ہے، تو اس میدان میں بھی ان کا مقابلہ کرنا اور ان کا اپنا دفاع کرنا واجب ہے۔ علمی میدان میں بھی، ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی، اور ثقافتی اور اجتماعی میدان میں بھی، ان میدانوں میں مبارزہ کرنا، مقابلہ کرنا اور اپنے آپ کو مضبوط اور قوی بنانا واجبات دینی میں سے ہے۔ بس عصر غیبت میں ہمارا وظیفہ کیا ہے؟ تو پوشیدہ طاغوتوں کے مقابلے میں 4 کام ہمیں کرنا پڑے گا۔ 1، ان کے رفتار اور گفتار سے ان کے عقائد اور افکار کی شناخت ہے، کیونکہ معمولاً لوگوں کو مخفی طاغوتوں کی شناخت نہیں ہوتی ہے۔ بظاہر بہت خوبصورت قسم کی باتیں کرتے ہیں اور فریب دینے کے لیے ماہر ہوتے ہیں۔ 2، مستقیماً ان کے تفکر اور طریقے سے برات ہے۔ جیسے انقلاب اسلامی کی ابتدا، ہمارے زمانے میں ہی انقلاب اسلامی کے ابتدا میں جو ان کو یہاں جمہوری اسلامی ایران میں منافقین خلق کہتے ہیں، منافقین کہتے ہیں، اور یورپ میں اس کو مجاہدین خلق کہتے ہیں۔ ظاہراً سب شیعہ ہیں، اور ابھی بھی دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی جو خواتین ہیں ان کے سر پہ حجاب بھی ہوتا ہے ظاہراً، لیکن شہید مطہری جو دور اندیش ایک مفکر تھے، اس نے سمجھ لیا، دیکھیں یہ لوگ بظاہر مسلمان ہیں، بظاہر ان کی باتیں اچھی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ لوگ دین کے وفادار نہیں ہیں، حقیقت میں یہ دین کے صحیح راستے پہ چلنے والے نہیں ہیں۔ تو اس قسم کے مفکرین کی ضرورت ہے، دور اندیش افراد کی ضرورت ہے۔ دین کی گہرائیوں کی سمجھ رکھنے والے افراد ہی تشخیص دے سکتے ہیں ان کے افکار کیا ہے، ان کے عقائد کیا ہے۔ معمولاً عام طور پر ہمیں جو دھوکہ ہوتا ہے وہ طاغوت مخفی کے عقائد، افکار، اس کی شناخت نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ دھوکہ ہوتا ہے۔ 3، ان کے تفکر پھیلانے والوں سے برات ہے، اور ان کے نظریات ہیں، ان کے عقائد ہے۔ ظاہراً وہ مسلمان ہے، ظاہراً وہ مومن ہے، ممکن ہے وہ کالے کپڑے پہنتے ہوں، ممکن ہے وہ عزاداری میں شرکت کرتے ہوں، ممکن ہے وہ امام ضامن باندھتے ہوں، ممکن ہے وہ کوئی یا علی مدد کی کوئی پٹی باندھتے ہوں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے جو خدا شناسی سے متعلق ان کی سوچ ہے، اس سیاست سے متعلق ان کی فکر ہے، اقتصاد سے متعلق ان کی فکر ہے، وہ غیر اسلامی فکر ہوتی ہے، غیر اسلامی سوچ ہوتی ہے۔ 4، ان کی مدد اور پیروی کرنے والوں سے دوری اور براءت ہے۔ جتنا ہو سکے طاغوت مخفی سے بھی دوری اختیار کرنا واجبات دینی میں سے ہے۔ مزید اس کی وضاحت ہم فقہا کے کلام میں بھی بیان کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں، جب ایسا ہو گیا تو عصر غیبت میں ولایت فقیہ
انشاءاللہ اس کی ہم وضاحت کریں گے، اور خدا ہمیں توفیق دے تو خود ولایت فقیہ پہ ہم مستقلاً درس دینے کی کوشش کریں گے۔ ولایت فقیہ کا عصر غیبت میں ولایت فقیہ کا کردار کیا ہے، نقش کیا ہے، رول کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے، ہم صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہیں، ہم مقصد تخلیق کے اسی راہ پہ گامزن رہنا چاہتے ہیں، تو ولایت فقیہ کا عصر غیبت میں جو بنیادی کردار ہے وہ معاشرے کو فضائل کی شاہراہ پر گامزن کرنا ہے۔ یعنی عصر غیبت میں ولایت فقیہ کا کردار اور رول معاشرے کو فضائل کی شاہراہ پر گامزن کرنا، پوشیدہ طاغوت کے غلط تفکرات اور ان کی راہ و روش کو رسوا کرنا ہے۔ دیکھیں یہاں ولایت فقیہ کی حکومت تھی، تبھی آپ کو خلیج ممالک میں اور جتنے بھی مسلم ممالک کے جو حکمران ہیں ان کے جو تفکرات ہیں، ان کے نظریات ہیں، ان کے عقائد سے آپ بے نقاب کر سکتے ہیں۔ ان کی حقیقت ہمارے لیے واضح ہو گئی ہے، خصوصاً فلسطین کے مقابلے میں ان کی کیا سوچ ہے، ان کی کیا منصوبہ بندی ہے، اور وہ ہمارے لیے کیا ہو جاتی ہے جب اس کے مقابل میں کوئی اچھا سا نظام ہوگا تو آپ کو پتہ چلتا ہے۔ ورنہ جس طرح ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی سیرت جب ہمارے سامنے ہوتی ہے، ان کا کردار ہمارے سامنے ہوتا ہے تو باطل بے نقاب ہو جاتا ہے۔ اگر ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کا کردار نہ ہوتا، ان کی سیرت نہ ہوتی، مولا امیر علیہ السلام کی عادلانہ، مختصر ہی صحیح عادلانہ حکومت کا نمونہ ہمارے سامنے نہ ہوتا، عادلانہ حکومت کی مثال نہ ہوتی، تو ہمارے لیے باقی تمام جتنے بھی حکمران تھے، خلفاء تھے، سب برابر تھے۔ جب مولا امیر علیہ السلام کی ایک پاک و پاکیزہ سیرت اور پاک و پاکیزہ حکومت، ایک عادلانہ حکومت کی مثال ہمارے سامنے ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں ہاں بس دوسرے باطل تھے، دوسرے غلط تھے۔ تو اسی طرح عصر غیبت میں ولایت فقیہ کا جو بنیادی کردار ہے وہ پوشیدہ طاغوت کے غلط تفکرات اور نظریات کو بے نقاب کرنا ہے۔ ایک شرعی مسئلہ آج آپ کی خدمت میں ہم یہ بتائیں گے، یہ آیت اللہ محسن آصفی کی کتاب ہے توضیح المسائل سیاسی کے نام سے، مسئلہ نمبر 13 میں لکھتے ہیں۔ البتہ یہ ایک اتفاقی بات ہے، یعنی فقط اس میں نہیں، میں حوالہ فقط اس کتاب کا دے رہا ہوں۔ تمام فقہائے مکتب اہل البیت علیہم السلام کا بالاتفاق ہے، قانون سازی کا حق عقل کی روح سے تشریعی احکام کا معتبر ہونا حکم تکوینی پر موقوف ہے، جس سے مراد ایجاد اور خلقت ہے۔ موجد اور خالق خدا ہے اور صرف وہی قانون بنانے کا مجاز ہے۔ چونکہ تخلیق خدا کی جانب سے ہے، اس لیے حکم تشریعی یعنی قانون سازی بھی اسی کا حق ہے۔ تمام شہریوں پر واجب ہے کہ اسلامی حکومت کی پیروی اور حمایت کرے۔ کسی واضح قانونی جواز کے بغیر اسلامی حکومت کے قوانین کی مخالفت حرام ہے۔ مادی نظاموں یعنی نیشنلزم، جیسے ہم نے کل اس کے بارے میں مختصر گفتگو کی، سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم کی پیروی جائز نہیں ہے۔ لادین حکومتوں میں اب دیکھیں ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ لادین حکومتوں میں علماء کی ذمہ داری بلند علمی مقام پر فائز علماء دین پر واجب ہے کہ اسلامی ممالک میں ان حکومتوں کے خلاف حتی المقدور ثقافتی اور منطقی جدوجہد کریں اور غافل مسلمان عوام کو بیدار کریں۔ تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ دینی حکومت قائم کرنے کے لیے حتی المقدور کوشش کریں۔ اسی طرح ارباب علم و دانش اور ارباب عقل و فکر پر واجب ہے کہ وہ عقلی اور منطقی طریقوں سے لوگوں کے درمیان اسلامی حکومت قبول کرنے کی راہ ہموار کریں اور مسلمانوں کے اذہان کو اس بات پر تیار کریں تاکہ یہ امر معاشرے کی ثقافت کا مستقل حصہ بن جائے۔ دیکھیں خلاصہ یہ بات بہت ہی واضح ہے۔ جب آپ انتظار کرتے ہیں امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا، انتظار کے بہت سارے اس میں تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے امام علیہ السلام کا انتظار کرتے ہیں۔ در حقیقت ہم ایک عالمی عادلانہ حکومت کا منتظر ہے، ایک عالمی جہانی عادلانہ حکومت کا منتظر ہو،
اور اس کے لیے زمینہ فراہم نہ کریں، راہ ہموار نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک عالمی، ایک جہانی عادلانہ نظام اور ایک عادلانہ حکومت کا انتظار کرنے کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ اسلامی حکومت کی اہمیت، اسلامی حکومت کی ضرورت، الہی حکومت کی ضرورت اور غیر الہی حکومتوں کا بطلان ثابت کرنا پڑے گا، لوگوں کو سمجھانا پڑے گا۔ ہاں، لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، یہ آپ منطقی طریقے سے، علمی طریقے سے استدلال کر کے غیر الہی حکومتوں کے بطلان ثابت کریں گے، ایک الہی حکومت کی ضرورت اور اس کی اہمیت اور اس کی لابدیت اور اس کی حقانیت کو آپ ثابت کریں گے تو سمجھ لیں آپ حقیقی معنی میں منتظرین میں شمار ہوں گے۔ لیکن نہیں، اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیوں انتظار کرتے ہیں؟ امام علیہ السلام کا ہم انتظار کرتے ہیں۔ کیوں انتظار کرتے ہیں؟ کیا کرنے کے لیے؟ ایک عالمی حکومت بنانے کے لیے۔ اب عالمی حکومت بنانے کے لیے آپ انتظار کرتے ہیں تو کیا آپ اس کام میں شریک ہونے کے لیے تیار ہیں؟ منتظر، یعنی منتظر کیا ہوتا ہے؟ منتظر وہ ہوتا ہے جو منتظر کے کام میں برابر کے شریک ہوتا ہو، اس کام میں اس کے لیے مددگار بنتا ہو، اس کام میں اس کے لیے معاون بنتا ہو، اس کام میں اس کے ساتھ تعاون کرنے والا ہو۔ منتظر نے عالمی حکومت بنانی ہے، منتظر نے ایک جہانی حکومت تشکیل دینی ہے، لیکن اس منتظر نے کیا کام کرنا ہے؟ اس کے ساتھ مدد کرنی نہیں کرنی ہے، اس کے ساتھ تعاون کرنا نہیں کرنا ہے۔ اور کیسے تعاون کریں؟ تو ہر انسان اپنے فہم کے مطابق، اپنی توانائی کے مطابق الہی حکومت کی ضرورت، الہی حکومت کی اہمیت اور غیر الہی حکومتوں کے بطلان ثابت کریں، پہلے خود کے لیے پھر دوسروں کے لیے سمجھانے کی کوشش کریں گے تو یہ منتظر میں شامل ہوگا۔ آج آپ کی خدمت میں ہم بہت ہی اہمیت کے حامل ایک نقطہ بتا کے اجازت چاہیں گے۔ جب ہم حکومت کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو یہ اس کلمے کا مفہوم ہی واضح نہیں ہوتا ہے۔ ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں، لغت میں اور اصطلاح میں حکومت سے کیا مراد ہے۔ حکومت لغوی اعتبار سے عربی زبان میں منع، یعنی کسی چیز کی اصلاح کے لیے اس سے روک دینے کو، کسی چیز کے متعلق فیصلہ کرنے کو حکومت کہتے ہیں، اسی لیے قاضی کو حاکم کہتے ہیں۔ لیکن فلسفہ سیاست میں، پولیٹیکل فلسفی میں، یہ حکومت یعنی گورنمنٹ، حاکم یعنی گورنر۔ اب اس کی تعریف یہ ہے، فلسفہ سیاست میں حکومت کی یوں تعریف ہوتی ہے: حکومت اس ادارہ یا ڈھانچے کو کہا جاتا ہے جو طاقت یعنی قدرت استعمال کرتا ہے، اور اس کے 3 ارکان ہوتے ہیں۔ البتہ یہ 3 ارکان کب سے بنے بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے: مقننہ، مجریہ اور قضائیہ۔ اس کو ہم حکومت کہتے ہیں۔ بس آپ کے پاس ایسا ادارہ، ایسا ڈھانچہ ہو، یہ ڈھانچہ ایک نظریے کے پر عمل کروانے کے لیے طاقت اور قدرت استعمال کرتا ہے۔ اس کے 3 ارکان کا ہونا ضروری ہے۔ البتہ روح القوانین نامی کتاب کے بعد ان حکومت کے یہ ارکان بنے ہیں۔ تو حکومت کے بارے میں یہ حکومت کی تعریف ہو گئی۔ اب حکومت سے مشابہ ایک چیز ہے، وہ ہے اسٹیٹ، جس کو ہم کہتے ہیں، ریاست کہتے ہیں۔ حکومت اور ریاست میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ریاست 4 اجزاء کے مجموعے کا نام ہے: آبادی، سرزمین، حکومت، حاکمیت۔ ان 4 اجزاء کے مجموعے کو اسٹیٹ یا ریاست کہتے ہیں۔ قوہ مقننہ اور قوہ مجریہ اور قوہ قضائیہ کے مجموعے کا نام حکومت کہتے ہیں۔ کبھی کبھار حکومت ہم فقط قوہ مجریہ کو بھی کہتے ہیں۔ پس ریاست نام ہے ان افراد کے اجتماع کا جو ایک مخصوص سرزمین میں ساکن ہوں اور ایسی حکومت رکھتے ہو جو ان پہ حاکمیت کرتی ہے، جس کو ہم بہرحال ایک سسٹم کہتے ہیں۔ بس جب ہم حکومت کی بات کرتے ہیں تو حکومت سے کیا مراد ہے، یہ آپ کے لیے واضح ہونا چاہیے۔ حکومت یعنی ریاست کا ایک حصہ ہے۔ ریاست یعنی آبادی، سرزمین، حکومت
حاکمیت، فلسفہ سیاست کے مطابق حکومت ریاست کا ایک جز ہے، اس کے 4 اجزاء ہیں، ان 4 اجزاء میں ایک جز کا نام حکومت ہے۔ اب یہ حکومت میں ہم نے کہا تھا کہ حکومت اس ادارے کا یا اس ڈھانچے کا نام ہے جو قدرت استعمال کرتا ہے، طاقت استعمال کرتا ہے۔ آئندہ کی گفتگو میں قدرت سے کیا مراد ہے اور قدرت کیسے حاصل ہوتی ہے، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ خدا کی بارگاہ میں ایک دفعہ پھر سے دعا کرتے ہیں، پروردگارہ ہمیں عصر غیبت میں ہمارے اپنے حقیقی وظائف کی شناخت اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔